بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں مختصر طور پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسلام کے ان مایہ ناز فرزندوں میں سے ہیں جن کا نام اسلام اور قرآن کے ساتھ ساتھ دنیا میں زندہ رہے گا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ پڑتال، پھر ان کی جمع و ترتیب پر آپ کی مساعی جمیلہ کو آنے والی تمام مسلمان نسلیں خراج تحسین پیش کرتی رہیں گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے: محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم بن مغیرہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ شہر بخارا میں بتاریخ 13 شوال 1990 پر 4 ہجری نماز جمعہ کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کا انتقال آپ کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی تربیت کی پوری ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ گئی، جو نہایت ہی خدا رسیدہ، عبادت گزار، شب بیدار خاتون تھیں۔ والدین کی علمی شان اور دینداری کے پیش نظر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام کی تعلیم و تربیت کس انداز کے ساتھ ہوئی ہوگی۔ تاریخ بخارا اور کتاب شرح السنہ، جس میں باب کرامات الاولیاء میں یوں نقل کیا گیا ہے کہ بچپن میں امام بخاری رحمہ اللہ کی بصارت جاتی رہی تھی، اطباء سے علاج کرایا گیا۔ والدہ ماجدہ اپنے یتیم بچے کی اس حالت پر رات دن روتیں اور دعائیں کرتیں۔ آخر ایک بار رات میں مصلی پر روتے اور دعا کرتے ہوئے آپ کو نیند آ گئی۔ خواب میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت دی کہ تمہارے رونے اور دعا کرنے سے اللہ پاک نے تمہارے بچے کی بینائی درست کر دی ہے۔ صبح ہوئی تو فی الواقع آپ کی آنکھیں درست تھیں۔ بعد میں اللہ پاک نے آپ کو اس قدر روشنی عطا فرمائی کہ تاریخ کبیر کا پورا مسودہ آپ نے چاندنی راتوں میں تحریر فرمایا۔ تاج الدین سبکی نے طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ دھوپ اور گرمی کی شدت میں امام نے طلب علم کے لیے سفر کیے تو دوبارہ آپ کی بینائی ختم ہو گئی۔ خراساں پہنچے، وہاں پر آپ نے کسی حکیم حاذق کے مشورے سے سر کے بال صاف کرائے اور کچھ تدبیر اختیار کرنے کے بعد آپ کی بصارت الحمدللہ واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹا دی۔ 10 سال کی عمر تھی، آپ مکتبی تعلیم سے فارغ ہو گئے اور اسی ننھی سی عمر میں آپ کو احادیث نبوی یاد کرنے کا شوق دامن گیر ہو گیا اور مختلف حلقۂ درس میں شرکت فرمانے لگے۔ ان دنوں شہر بخارا میں علوم قرآن و حدیث کے بہت سے مراکز تھے، جہاں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ امام ان مراکز سے استفادہ فرمانے لگے۔ ایک دن محدث بخارا امام داخلی رحمہ اللہ کے حلقۂ درس میں شریک تھے کہ امام داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرتے وقت سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم فرما دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بولے کہ حضرت یہ سند اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ابو الزبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کی ہے۔ ایک نوعمر شاگرد کی اس گرفت سے محدث بخارا چونک پڑے اور خفگی کے لہجے میں آپ سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے استاد محترم کا پورا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے بڑی آہستگی سے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو اس کی طرف مراجعت فرما لیجئے۔ علامہ نے گھر جا کر اصل کتاب کو ملاحظہ فرمایا تو امام بخاری کی گرفت کو تسلیم فرما لیا اور واپسی پر اس سند کی تصحیح کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ امام بخاری نے برجستہ جواب دیا کہ صحیح سند یوں ہے: سفیان عن الزبیر وہو
ابن عدی عن ابراہیم۔ اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر صرف 11 سال کی تھی۔ انہی ایام میں آپ نے بخارا کے 18 محدثین سے فیوض حاصل کرتے ہوئے بیشتر ذخیرہ احادیث محفوظ فرما لیا تھا۔ امام وکیع اور امام عبداللہ ابن مبارک کی کتابیں آپ کو برنو کے زبان یاد تھیں۔ علامہ داخلی کے ساتھ واقعہ مذکورہ سے بخارا کے ہر علمی مرکز میں آپ کا چرچا ہونے لگا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بڑے بڑے اساتذہ کرام آپ کے حفظ و ذہانت کے قائل ہونے لگے۔ علامہ بیکندی علیہ الرحمہ جو ایک مشہور محدث بخارا ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میرے حلقے درس میں جب بھی محمد بن اسماعیل آ جاتے ہیں مجھ پر عالم تحیر طاری ہو جاتا ہے۔ ایک دن ان علامہ کی خدمت میں ایک بزرگ سلیم بن مجاہد حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم ذرا پہلے آ جاتے تو ایک ایسا ہونہار نوجوان دیکھتے جسے 70,000 حدیثیں حفظ ہیں۔ سلیم بن مجاہد یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور سیدنا امام کی ملاقات کے اشتیاق میں نکلے۔ ملاقات ہوئی تو امام بخاری رحمہ اللہ سے فرمایا کہ نہ صرف 70,000 بلکہ ان سے بھی زائد احادیث مجھے یاد ہیں، بلکہ سلسلہ سند حالات رجال سے جیسا بھی سوال کریں جواب دے دوں گا، حتیٰ کہ اقوال صحابہ و تابعین کے بارے میں بھی بتلا سکتا ہوں کہ وہ کن کن آیات قرآنی و حدیث نبوی سے ماخوذ ہیں۔ سبحان اللہ۔ طلب حدیث کے لیے آپ نے جو سفر کیے اس کے بارے میں آئیے چند باتیں معلوم کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے سفر کے سلسلے میں مرو، بلخ، ہرات، نیشاپور جیسے چند نام آئے ہیں جو بہت سے دور دراز کے نام ہیں۔ آپ نے طلب حدیث کے لیے تقریباً تمام ہی اسلامی ممالک کا سفر فرمایا۔ جعفر بن محمد خطان کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے 1000 سے زائد اساتذہ سے احادیث سنی ہیں، اور میرے پاس جس قدر بھی احادیث ہیں ان کی سندیں اور روات کے جمیع احوال مجھے محفوظ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی عمر کے 16ویں سال 210 ہجری میں اپنی والدہ محترمہ اور محترم بھائی احمد کے ساتھ سفر حج پر روانہ ہوئے اور مکۃ المکرمہ پہنچے۔ آپ نے اس مرکز اسلام میں بڑے بڑے علماء کرام اور محدثین سے ملاقات فرمائی اور حج کے بعد والدہ محترمہ کی اجازت سے تحصیل علوم حدیث کے لیے مکہ ہی میں سکونت اختیار کی۔ اس وقت مکہ میں عبداللہ بن یزید، ابو بکر عبداللہ ابن الزبیر، ابو الولید احمد بن الارزقی اور علامہ حمیدی وغیرہ ممتاز شخصیتوں کے مالک تھے۔ آپ نے پورے 2 سال مکۃ المکرمہ میں رہ کر ظاہری و باطنی کمالات حاصل فرمائے اور 212 ہجری میں مدینۃ المنورہ کا سفر اختیار فرمایا اور وہاں کے مشاہیر محدثین کرام مطرف ابن عبداللہ، ابراہیم ابن منذر، ابو ثابت، محمد بن عبید اللہ، ابراہیم بن حمزہ اور کئی دیگر بزرگوں سے اکتساب فیض فرمایا۔ بلاد حجاز میں آپ کی اقامت 6 سال رہی، پھر آپ نے بصرہ کا رخ فرمایا، اس کے بعد کوفہ کا قصد کیا۔ بغداد میں بہت زیادہ آپ داخل ہوا کرتے تھے کیونکہ عباسی حکومت کا پایہ تخت بغداد رہا ہے، اس لیے وہ علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا۔ بڑے بڑے اکابر عصر بغداد میں جمع تھے، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بار بار بغداد کا سفر فرمایا اور وہاں کے مشائخ حدیث میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام نامی خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ 8ویں مرتبہ جب امام بخاری رحمہ اللہ بغداد سے آخری سفر کرنے لگے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑے پردرد لہجے میں فرمایا کہ آپ لوگوں کو اور بغداد کے اس زمانہ کو اور یہاں کے علوم و فنون کے مراکز کو چھوڑ کر خراسان چلے جائیں گے۔